طيب ہم نے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا یہ باب الحیض کے مسائل ختم ہو چکے تھے، یعنی حیض کے مسائل، اور ہم استحاضہ کے مسائل ہم پڑھنا شروع کر رہے تھے، شروع کیے تھے. اور ہم نے استحاضہ کے مسائل میں ہم یہ پڑھا تھا کہ نا کہ مستحاضہ عورت کے کیا کیا احوال ہیں، مستحاضہ عورت کے کیا کیا احوال ہوتے ہیں. یہ ہم پڑھ رہے تھے. تو ہم نے ان کے کہا تھا کہ ان کے 5 احوال ہیں، اور ہم نے ابھی تک ان کے 5 احوال پڑھے تھے. 5 احوال ہم نے ان کے پڑھے تھے. تو آج انشاءاللہ ان سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ، اور آگے بڑھتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ اس کی بات آ رہی ہے ابھی سامنے، جو صرف ابھی آپ لوگ سامنے لکھ کے آ رہا ہے صرف مستحاضہ عورت کے احوال. یہ آ رہا نمبر یہ. پھر ابھی آ رہا پہلی حالت، ابھی پہلی حالت آئی، پھر سیکنڈ حالت، اس طرح سے دوسری حالت. طيب ٹھیک ہے الحمد للہ. طيب ٹھیک ہے. طيب تو ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی کہ نا وہ تھا کہ مستحاضہ عورت کے احوال. مستحاضہ جو عورت ہوتی ہے اس کے احوال کیا کیا احوال ہے اس کے احوال کیا کیا احوال ہے اس کی، یعنی مستحاضہ عورت کے احوال کیا کیا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ نا مستحاضہ عورت کے 5 احوال ہیں. یعنی پہلی حالت یہ ہے کہ نا عادت والی عورت ہو، عادت والی عورت ہو. دوسری حالت یہ ہے کہ نا یعنی اس کی عادت والی اور فرق کرنے والی دونوں عادت ہے. اس کا دونوں چیزیں ہیں، عادت بھی ہے اور فرق بھی کرتی ہے. اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ دوسری حالت فرق کرتی ہے لیکن عادت نہیں. اس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ دوسری حالت پڑھی تھی ہم نے کہ دوسری حالت ہم نے پڑھی تھی کہ نا یعنی عادت والی ہے لیکن فرق بھول گئی ہے. عادت والی ہے لیکن فرق بھول گئی ہے. چوتھی حالت عادت بھی ہے اور فرق بھی ہے لیکن دونوں میں ٹکراؤ ہے. تو پھر ہم نے کہا تھا کہ نا تو جو پہلی عادت والی ہے، عادت اور فرق کرنے والا ہے، تو بھی اپنی عادت اور فرق پہ عمل کرے. اسی کی اس کی دونوں برابر ہے، دونوں سیم اس کا. اور دوسری حالت جو ہے اس کی فرق کرتی ہے لیکن عادت نہیں ہے. تو جو عورت فرق کرتی ہے اپنے خون اور حیض کی اور استحاضہ کے خون کے درمیان، تو وہ کیا کرے گی کہ نا فرق پیدا کرے گی. تو جب تک حیض کی صفات کا خون ہے تو وہ حیض ہے، اور اس کے بعد کا جو خون آتا ہے تو وہ خون کیا ہے، وہ خون استحاضہ کا ہے، نہ کہ حیض کا ہے، نہ کہ حیض کا ہے. اس طرح سے ہمیں پتا کہ اسی حالت عادت والی عورت لیکن فرق بھول گئی. اور اسی ہم نے کہا تھا بھول گئی یہاں پر کہ یعنی فرق تو ہونا ضروری ہے، یعنی بغیر عادت بغیر فرق ہی نہیں ہوتی. لیکن وہ بھول گئی کبھی یعنی وہ ولادت کی وجہ سے یا اس طرح سے کوئی بیماری کی وجہ سے. تو اس حالت میں کیا ہے، وہ عمل کرے گی اپنے اس پہ، وہ عمل کرے گی اپنی عادت پہ عمل کرے گی. چونکہ حالت کی عادت بھی ہو اور فرق ہو لیکن دونوں میں ٹکراؤ ہو، تو کیا کرے گی، وہ عادت پہ عمل کرے گی. کیا کرے گی، عادت پہ عمل کرے گی. تو ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ بات کیا ہے، یہ بات ہے نا یہ بات ان شاء اللہ یہ نا آنی واضح ان شاء اللہ. طيب اب ان شاء اللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. پانچویں حالت یہ آپ لوگ کو آ رہا ہے. یہ 5ویں حالت آ رہی ہے اسکرین پہ برابر. 5ویں حالت نظر آ رہی ہے آپ برابر. 5ویں حالت کہ ہم کیا ہے، 5ویں حالت تو یہ ہے، کیا ہے 5ویں حالت کہ اس کی نہ کوئی عادت مقرر ہو، اور نہ ہی یہ وہ تمیز وفا کر سکتی ہو، اور نہ ہی وہ تمیز وفا کر سکتی ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایسی عورت ہے جس کی نہ کوئی عادت ہو اور نہ ہی تمیز وفا کر سکتی ہے. تو یہ کون سی عورت ہوگی، یہ غالباً کون سی عورتیں ہوتی ہیں غالباً. اسکرین نہیں آ رہی. ٹھیک. چلا ابھی آ رہی ہوگی نا، ابھی آ رہی 5ویں حالت ان شاء اللہ. تو 5ویں حالت ہم نے کہا تھا کہ نا کیا ہے 5ویں حالت کہ کیا ہے کہ نا کہ اس کی عادت مقرر نہ ہو
اور نہ ہی وہ تمیز اور فرق کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یعنی 5ویں حالت کیا ہے، نہ اس کی عادت ہے اور نہ ہی وہ تمیز اور فرق کر سکتی ہے، نہ اس کی کوئی عادت مقرر ہے اور نہ ہی وہ تمیز اور فرق کر سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس حالت میں کیا ہے، اس حالت میں کیا ہوگا کہ جس کی 5ویں حالت ہے، جس کی کوئی عادت مقرر نہ ہو اور نہ ہی وہ تمیز اور فرق کر سکتی ہے، تو اس حالت میں تو اس حالت میں ہم یعنی کیا حکم ہوگا، حکم یہ ہے بس یہ عورت عام عورتوں کی عادت پہ عمل کرے، بس یہ عورت عام عورتوں کی عمل پہ عادت کرے، کی عادت پہ عمل کرے گی، عام عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی جو عادت ہے اس پہ عمل کرے گی، جو تقریباً 7 یا 6 6 یا 7 دن، یعنی ہر مہینہ جس دن سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا اس دن سے یہ 6 یا 7 دن حیض کے شمار کرے گی، اور غالب طور 24 دن نمازیں پڑھے اور پھر اس کا حیض شمار کرے، پھر کیا کرے، پھر اس کا حیض شمار کرے۔ کیا مطلب، یعنی یہ بات واضح ہے کہ جو ایسی عورت ہو جس کو خون آتا ہے، غصہ خون آتا ہے لیکن اسے فرق بھی نہیں ہے کہ نہ اس کی کوئی عادت ہے کہ ہر مہینے میں اتنے دن کی عادت ہے، کیا حیض کے ایام اس کے تھے، ہر مہینے کے حیض کے ایام تھے اتنے دن، اور نہ اس کی کوئی فرق ہے اور تمیز ہے، اس کی کوئی بھی نہیں ہے، نہ فرق ہے اور نہ تمیز ہے، اور نہ اسے کیا ہے، اور نہ ہی اسے کیا ہے کہ نا اسے نا اس کی عادت ہے، تو کیا کرے گی، وہ عام عورتوں کی عادت پہ عمل کرے گی، عام عورتوں کی عادت پہ عمل کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض بولے کہ پہلے وہ ہے نا اپنے جو قریبی عورتیں ان کا اگر وہ نہ ہو تو پھر عام عورتیں، تو ایک ہی بات ہے یعنی، تو تقریباً 7 یا 6 دن، یہ حدیث میں آتا ہے کہ فتحیضی فی علم اللہ 7 أو 6 أيام، 7 یا 6 دن، بعد نے کہا کہ 6 یا 7 دن جو حدیث میں ہے، 6 یا 7 دن کہا کہ 6 دن اس کے لیے ہے جس کا حیض 6 دن سے کم تھا اصل، پھر اس کی عادت ختم، بھول گئی وہ اپنی عادت، تو وہ 6 دن کرے گی، لیکن جس کی غالباً عادت تھی کہ وہ 7 دن سے اس کا زیادہ ہوتا ہے، اس کے ایام حیض کے ایام 7 دن سے زیادہ ہوتے، تو وہ کیا کرے گی، 7 دن کرے گی، لیکن نعم اس میں یعنی دیکھیے نا یہ یعنی قریبی رشتہ دار یا پھر عام عورتیں ضرور نہیں، بلکہ بابا نے کہا کہ ختم 6 یا 7 دن ڈائریکٹ 6 یا 7 دن، ٹھیک ہے نا، اس لیے حدیث میں ہے کہ 6 یا 7 دن کی حدیث میں، اور 6 یا 7 دن علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اسی ذکر کیا اس کو، اس لیے یہ غالباً عورتوں کا ہی ہوتا ہے، غالباً عورتیں اتنا بیٹھتی ہیں، اور اس وقت اس زمانے میں تھا، تو یا تو یہ 6 یا 7 دن لے، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں آتی ہے کہ نا، ایک اور حدیث میں آیا کہ نا وہ اپنے قریبی جو عام عورتوں کی عادت ہے وہ بھی لے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یعنی یا تو 6 یا 7 دن لے، یا تو پھر عام عورتوں کی عادت لے سکتی ہے جو اسے قریب رشتہ دار ہے، ماں بہن، ٹھیک اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور بھی کیا کرے گی، غالب طور نماز پڑھے گی، کیا مطلب، اس کا نہ اس کی کوئی عادت ہے نہ اس کو کوئی فرق ہے، تو وہ کیا کرے گی، جب سے خون آنا شروع ہوا 7 دن بیٹھ گئی، پھر 7 دن وہ کیا کرے گی، غسل کر لے گی، جیسا کہ حیض ختم ہو گیا، اور اپنی شرمگاہ پر ہے نا، اپنی شرمگاہ کو یعنی بند کر کے یعنی اس میں لگا کر لنگور وغیرہ، تاکہ خون نہ نکلے، کہ پھر کیا کرے گی، وہ ہے نا نماز پڑھنے شروع کر دی، نماز روزے، اور وہ حیض کی حالت میں نہیں رہی، اور بلکہ وہ مستحاضہ عورت ہو گئی، تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی، اس سے ہم استری کرے، حیض کی حالت سارے ختم ہو جائیں گی، پھر لیکن کب تک وہ یعنی کب تک بولیں گے وہ حیض کی حالت میں نہیں ہے، اب بولیں گے جب تک کہ کیا کب تک، یعنی یہ نا 24 دن تک، 24 دن کیا کرے گی، 24 دن تک وہ نمازیں پڑھے گی، 24 دن تک کیا کرے گی، 24 دن تک وہ کیا کرے گی، نمازیں پڑھے گی، یعنی مستحاضہ مطلب کیا، جو حیض کی حالت میں، ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں مستحاضہ کسے بولتے ہیں، مستحاضہ کی تعریف کیا ہے، لغوی تعریف، اور اس کی مستحاضہ کے معنی سب ہم نے پڑھ لی ہے پچھلے لاسٹ کلاس میں۔ تو مستحاضہ جو عورت ہے، تو وہ اس کا مطلب جو حائضہ عورت ہو، ایک حائضہ ایک مستحاضہ، یعنی جس کو بھی کوئی بھی خون آئے حیض کے علاوہ، وہ مستحاضہ عورت، تو مستحاضہ عورت کو کوئی حیض کے احکامات اس پہ لاگو نہ ہوں گے، مستحاضہ عورت پہ کوئی حیض کے احکامات کوئی لاگو اس پر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عام عورت رہے گی، صرف یہ ہے کہ اس سے خون نکلتے رہتا ہے، تو وہ کیا کریے، خون کو رکا کر کیا کرے گی، خون کو رکائے گی، اور کیا کرے گی، خون کو رکا کر وہ کیا کرے گی، خون کو رکا کر وہ ہے نا یعنی نمازیں پڑھے گی، اور ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر غالب طور جو ہوتا ہے، ہم نے غالب طور ہم نے پڑھا تھا کہ اکثر عام طور پر عورتیں جو ہر 2 حیض کے بیچ میں جو ان کا وہ ہوتا ہے پیریڈ، ہر 2 حیض کے بیچ میں پیریڈ ہوتا ہے غالباً، وہ ہوتا ہے 24 دن کا، کس کا، عام طور پر عورتوں کا، تو عام طور پر عورتوں کا جو ہوتا ہے پیریڈ 2 حیض کے بیچ میں، وہ ہوتا ہے 24 دن، تو اللہ نے کہا کہ نا حدیث میں آتا ہے کہ نا 40 دن کیا کرو، 40 دن بیٹھو اللہ کے حکم پہ، یعنی 40 دن کیا کرو گے نا، 40 دن ہے نا یہ، یعنی سوری 40 نہیں، سوری یہ 24 دن معذرت،
کہ جو 24 दिन کیا کرو گے نا نمازیں پڑھتے رہو. پھر جو 24 दिन کا پھر کیا کریں گے, پھر سے وہ نا اپنے آپ کو شمار کرے گی جیسا کہ وہ حید عورت ہے. تو 7 दिन وہ بیٹھے گی, جب سے خون آنا شروع ہوا تو 7 दिन بیٹھے گی جیسا کہ وہ حید عورت ہے. تو کچھ نہیں کرے گی, نہ نماز پڑھے گی نہ وہ روزہ رکھے گی. 7 दिन ختم ہو گئے, وہ غسل کر لے گی اور وہ مستحاضہ عورت ہوگی, نمازیں پڑھے گی, سب کرے گی. کب تک؟ 24 दिन. پھر 24 दिन کا پھر کیا کرے گی, پھر سے وہ ہے نا پھر سے وہ اپنے آپ کو شمار کرے گی جیسا کہ وہ ہے نا یعنی وہ ہے نا یعنی حائضہ عورت ہے, جیسا کہ وہ کیا ہے, حائضہ عورت ہے. یہ بات واضح اشارہ. تو یہ 5 حالت واضح اشارہ. اس لیے کہ کیا ہے یہاں پر اس کی دلیل ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا بس آپ 6 یا 7 دن حیض کو شمار کریں, اس کے بعد وضو کر لیں یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے آپ پاک وہی ہوں. پھر 23 یا 24 دن نمازیں پڑھنا اور روزہ رکھنا, اور یہ دونوں کام آپ کی جائز ہے ہر مہینہ میں اسی طرح کرنا جس طرح دوسری عورتیں کرتی ہیں. یعنی حیض کے بعد پاک ہو جاتی ہیں تو غسل کرتے ہیں اور نمازیں روزے رکھتے ہیں. یہ بات واضح ہے, یہ ابھی ہمیں شرح کیا اس کی حدیث ہے. ہاں تو اب ہم پڑھیں گے کہ نا کچھ تنبیہات ہیں مستحاضہ عورت متعلق, کچھ تنبیہات ہیں یہ ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اہم تنبیہات ہیں, یہ آپ لوگ اور سنیں گے. طيب پھر چیز کیا ہے کہ اس میں طيب ٹھیک. استحاضہ عورت اپنے استحاضہ سے پہلے کی ڈیٹ فالو کرے گی یا پھر 24 دن جو آپ حدیث میں بتایا؟ نہیں, ہم نے کہا کہ یہ یعنی استحاضہ والی عورت یہ 5ویں جو حالت ہے یعنی آپ 7 شروع سے ہم نے کہا کہ ہے نا استحاضہ عورت تو اصل اپنی عادت پہ عمل کرے گی, عادت ہے اصل. یہ جو حالت تھی ہم نے کہا کہ 24 دن جو بیٹھے گی وہ کب ہے کہ اگر اس کی عادت نہ ہو نہ وہ فرق کر سکتی ہے. دیکھیں ہم نے کہا کہ 5 حالتیں ہیں مستحاضہ عورت کی, 5 حالتیں ہیں, 5 صورتیں ہیں مستحاضہ عورت کی. تو یعنی یہ جب بھی کرے گی 24 دن جو بیٹھے گی اور سمجھے گی کہ میں پاک ہوں 24 دن, اور 7 دن وہ اپنے آپ کو حائضہ سمجھے گی, یہ کب ہے؟ یہ جب ہے کہ جب وہ ہے نہ اس کی عادت ہو نہ کوئی فرق ہو. آپ نے کہا کہ اگر اس کے پہلے کی جو ڈیٹ ہے تو ختم استحاضہ, اگر اس کی پہلے کی عادت ہے تو ختم, وہ اپنی عادت پہ عمل کرے گی, ختم. وہ تو بات ہی ہوئی, وہ تو ہم نے پڑھ لیا پہلے, وہ تو کلاس کے ابھی شروع میں پڑھا تھا اور لاسٹ کلاس سے پڑھا تھا, اور ابھی ہم نے اس کا ہلکا سا ریوائز بھی کیا شروع میں. بات واضح ہے. یا کہا کہ فرق کرنے والی عورت رنگ کو اعتبار کرے دیگر صفات کے ساتھ. تو اہم جو فرق ہے جو فرق کرنے والی عورت جو وہ ہے رنگ کو اعتبار کرے گی. سوال یہ ہے کہ کب مستحاضہ عورت فرق پہ عمل کرے گی, کب مستحاضہ عورت فرق پہ عمل کرے گی؟ ہاں, کب مستحاضہ عورت فرق پہ عمل کرے گی اور نہ کہ عادت پہ عمل کرے گی, کب؟ ہاں, کیا جواب ہے اس کا؟ مستحاضہ عورت کب فرق پہ عمل کرے گی اور عادت پہ عمل کب نہیں کرے گی؟ فرق پہ کب عمل کرے گی؟ ابھی پڑھا ہمیں کہ کب وہ کیا کرے گی, فرق پہ عمل کرے گی مستحاضہ عورت. ہاں, 5 حالتوں میں سے کون سی حالت میں وہ کرے گی؟ 5 حالتیں ہیں نا مستحاضہ عورت کی, تو سے کون سی حالت میں مستحاضہ عورت فرق پہ عمل کرے گی؟ جب وہ فرق کر سکتی ہے. ہاں, یہ آدھا جواب ہے, اور باقی ایک جواب باقی ہے. یہ آپ نے آدھا جواب دیا, ام علی نے آدھا جواب دیا, جب وہ فرق کر سکتی ہے. ہاں, ایک اور چیز باقی ہے, خالی فرق نہیں, جب وہ فرق کر سکتی ہے اور نہ فرق نہ عادت, نہیں نہیں, ہاں, نہ جب وہ فرق کر سکتی ہو اور اس کی عادت نہ ہو. نہیں, فرق تو ضروری ہے نا. عمل فرق پہ عمل کب کرے گی؟ فرق کو جب بھی عمل کرے گی جب ہے نا, جب نہیں تو وہ کیسے کرے گی عمل؟ نہ تو اس کی کیا ہو کہ فرق ہو, یعنی سوری کیا ہے کہ فرق ہو اور اس کی عادت نہ ہو, فرق ہو لیکن اس کی عادت نہ ہو. تو اگر کوئی عورت کا فرق ہے اور اس کی عادت نہیں ہے تو وہ جب کیا کرے گی, تو وہ اس حالت میں کیا کرے گی, وہ اس حالت میں وہ ہے نا یعنی کیا کرے گی, فرق ہے اور عادت نہیں ہے تو وہ حالت میں عمل کرے گی فرق. سیکنڈ چیز کی عادت والی اگر حیض کے زمانے کا وقت اور وقت کا علم ہو تو لیکن حیض کے دن بھول گیا جائے تو وہ عام عورتوں کا دن شمار کرے گی. طيب یہاں پر کیا ہے کہ یہ والی عورت کون سی ہے, یا یہ ہوتا ہے کبھی کبھار, یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ عورت کو معلوم کہ ہے نا
کتنے اس کی عادت ہے، اور فرق نہیں ہے، اس کو عادت ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کب آتا ہے، اس کو معلوم کہ یعنی مہینے کے شروع میں آتا ہے، مہینے کے شروع میں، مہینے کے شروع میں آتا ہے، مہینے کے بیچ میں، اس طرح سے، لیکن اس کو دن نہیں معلوم کتنے دن، ٹھیک ہے نا، 7 دن، 6 دن، 8 دن، 9 دن، دن بھول گئی کتنے، یعنی دن کی عادت بھول گئی، عادت بھول گئی، لیکن اسے دن کا وقت کی جگہ کا اسے علم ہے، مہینے کی شروعات میں، مہینے کے آخری حالت، آخری میں، یا مہینے کے بیچ میں، 10 دن کے بعد، 10 دن سے پہلے، 20 دن کے بعد، اسے معلوم ہے کہ کب آتا ہے، ٹائم کیا ہے اس کا، جگہ کیا ہے مہینے میں سے، لیکن کتنے دن تھے وہ بھول گئی، ٹھیک ہے نا، اور اسے فرق بھی نہیں ہے، تو کیا کرے گی وہ یہ بھی عورت بھی، عام عورت، عام کیا کرے گی، عام عام عورتوں کی عادت کو شمار کرے گی۔ یہاں کس فرق کی بات ہو رہی ہے، کس فرق پہ عمل کرنا ہے، فرق سے بات یہاں پر وہ ہے کہ یہ واضح ہے شاید، یعنی جو ہم سے جو یعنی حیض کے شروع کی کلاسز سے ساتھ ہیں ہمارے، ان کو تو بات واضح معلوم ہے، فرق سے بات ہمارے پاس یہ ہے کہ، فرق سے بات یہ ہے کہ نا وہ حیض اور استحاضہ کے خون میں وہ فرق کرے، اسے فرق ہو کہ کون سا خون ہوتا ہے، اسے جو خون نکلتا ہے اس سے کون سا خون حیض کا ہوتا ہے اور کون سا خون استحاضہ کا ہوتا ہے، یعنی کون سا خون حیض کا ہے اور کون سا خون حیض کا نہیں ہے، یہ عورتوں کو عام طور پر عورتوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی صفات کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ درد ہوتا ہے، اس کو خون کے رنگ کے ساتھ، خون کی صفات کے ساتھ، جو ہمیں بیان کی صفات، جو حیض کی جو تقریباً 6 صفات جو ہمیں بیان کی، ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہے یہ، تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہے کہ نا کس طرح سے نا کیا کرے گی نا، کب ہے نا وہ اپنے صحت کے حالت پہ عمل کرے، اس طرح سے کیا ہے کہ نا کسی جو دمبی اگر اس کو حیض کے دن یاد یاد تھے، لیکن اب پتہ حیض کا زمانہ بھول گئی، یعنی بھول گئی کہ حیض کے مہینے میں، حیض کے مہینے میں کے شروع میں آتا تھا یا آخری میں، تو وہ کہے کہ درمیان کے مہینے سے میں سے حد آتا تو حدیث معین نہ کر سکتی، تو بالکل نصف حیض نہیں کرتا، یہ کیا ہے کہ اگر اس سے معلوم کہ مہینے میں اس کی جو عادت والی عورت ہے، جس کی عادت ہے دن کی، اس سے معلوم کہ اس کے ہر مہینے میں 7 دن ہے یا 8 دن ہے، اس کے مان لیں کہ 9 دن ہے، اس کے 9 دن اس کی عادت تھی حیض آنے کی ہر مہینے میں، لیکن کب آتی تھی، مہینے کے شروع میں، آخری میں، شروع 5 تاریخ سے، 8 تاریخ سے، 9 تاریخ سے، اسے یاد نہیں، لیکن اسے یاد ہے کہ نمبر یاد ہے، کتنے نمبر، کتنے دن تھے، دن کی عادت یاد ہے، لیکن دن کی یہ ہے نا، سیکنڈ پوائنٹ کیا کیا ہے، یہ سیکنڈ پوائنٹ کی یہ اپوزٹ ہے، سیکنڈ پوائنٹ میں کیا تھا کہ اسے جگہ معلوم ہے لیکن اسے عدد نہیں معلوم، یہ الٹا ہے، اسے عدد معلوم ہے لیکن اسے جگہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا کرے گی، یہ تو پہلے کیا کرے گی، یہ شروع کے مہینے سے کرے گی، یہ مہینے کے شروع سے کیا کرے گی، یعنی وہ شمار کرے گی، وہ یہ مہینے کے پہلے سے کیا کرے گی، شمار کرے گی، لیکن اگر وہ کہتی ہے عورت نے، مجھے یاد، مجھے پکا یاد ہے، لیکن آدھے مہینے کے بعد ہی تھا، لیکن آدھے مہینے کا کب تھا وہ یاد نہیں ہے، یعنی 20 دن کے بعد، 25 دن یا 18، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو پکا معلوم ہے کہ آدھے مہینے کے بعد ہے، تو بولیں گے چلو بالکل آدھے مہینے سے وہ شروع کرے، میں آدھے مہینے سے کیا کرے، وہ حیض کی گنتی شروع کرے، اگر اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے تو مہینے کے شروع سے کر لے، اگر یاد ہے خالی کی اسے بس یہ یاد ہے کہ نا آدھے مہینے کے بعد سے تھا، تو وہ آدھے مہینے سے شروع کرے، یعنی 15 تاریخ سے، کب سے کرے، 15 تاریخ سے شروع کرے، یعنی کتنے اس کے جو ایام تھے، جو 8 دن ہے، 9 دن ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح نہیں آپ لوگوں کو، سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ واضح ہے یا واضح نہیں آپ لوگوں کو، دیکھیں گے آپ لوگ واضح یا نہیں، آپ لوگ سے سوال کریں گے، سوال یہ کہ اگر کوئی عورت کی یعنی عادت ہو، لیکن اور اسے یاد بھی ہے کہ اس کے کتنے دن ہیں عادت کے، 10 دن ہے مثلا، لیکن وہ بھول گئی کہ ہے نا کون سی وقت، کون سی جگہ سے تھی، کون سے مہینے کی کون سی جگہ میں اس کے دن تھے، تو وہ کب سے شروع کرے گی، اسٹارٹ سے نا، اسٹارٹ سے شروع کرے گی نا، وہ شروع کرے گی 1 تاریخ شروع کرے گی، مہینے کی شروع سے شروع کرے گی، ٹھیک ہے نا، یہ بات چل رہی ہے عادت والی عورت کی، اگر الٹا ہو کہ اسے مہینے کی جگہ معلوم ہے کہ کب سے، لیکن وہ نمبر دن کی عادت بھول گئی، 7 دن تھے، 8 دن، 9 دن تھے، تو کیا کرے، اسے اسے نمبر یاد بھول گئے، کتنی عادت تھی ایام کی وہ بھول گئی، لیکن اسے یہ تو معلوم ہے کہ نا کہ ہے نا
तो ये मालूम है कि ना उसकी जिंदगी क्या थी ना, आम औरतों की आदत पे अमल करेगी, आम औरतों की आदत पे अमल करेगी। बात बात ना, हम समझ में आ गए लोग। आप लोग समझ में आ गए। ये मुस्लिमान ने खुद दिखा था कि ना, फिर से वहां से गए। तो लेकिन अभी इससे मुझे अभी दोनों के जवाब भी उन्होंने दिया है। तो इससे मालूम हुआ कि इनको बात समझ में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ठीक है। तो ये तो उम्मीद इंशाल्लाह ये बात वाज़ आ था। ठीक है। तो ये उम्मीद इंशाल्लाह ये बात वाज़ है। ठीक है। चौथी जो तंबी है कि अगर मुसहादा औरत के हैज दिन गुजर गए तो गसुल करे और अपनी शरंगाह में कपड़ा रोई वगैरह रख ले और उसको तोहर के हकाम जारी होंगे। बस वो नमाज पढ़े और रोजा रखेगी। और वजू करने के बाद इसका खून अगर खून अगर इसका खून बहता है तो इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो माजूर है। और ना कि वो कोई चीज़ हैद की वजह से ममनू थी इस पर, और ना कि कोई चीज़ जो ना, और ना कि जो चीज़ हैद की वजह से ममनू थी इस पर मना होगी। ये बात वाज़ेह है। ये हमने उसमें जिक्र कर दी कि अगर हमने हमने कह दिया कि ना खत्म, यानी अभी हमने पढ़ा था कि ना यानी जो मुस्तहाद औरत है, यानी जो औरत को हैज के खून के साथ कोई और भी खून निकलता है, तो क्या करेगी वो, यानी उसके 5 हालात है। तो वो उससे क्या करेगी, फर्क करेगी, उससे मालूम कर लेगी कि ना, उससे वो मालूम कर लेगी कि ना उसका हैज कब है, उसका इस्तिहादा कौन सा है, यानी हैज के दिन कौन से है और गैर हैज हैज के अलावा बाकी जो खून के अयाम कौन से हैं। तो अगर जब भी उसे मालूम हो गया कि खत्म, 5 हालात के हिसाब से उसने अपने ऊपर हुक्म लगा दिया कि मेरे यहाँ आज खत्म हो गया हैज के अयाम, तो क्या करेगी, जैसे उसके हैज के अयाम खत्म हो जाएंगे तो गसुल कर लेगी। और शर्मगाह को क्या करेगी, शर्मगाह पे कुछ रख लेगी, कपड़ा या रुई या कुछ, यानी पैम्पर पहन ले जो भी है, लिन गोड वगैरह, ताकि खून ना निकले। फिर वो एक ताहिरा और हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, एक ताहिरा और पाक और हो जाएगी। वो नमाज पढ़ेगी और रोजे रखेगी और क्या करेगी, नमाज पढ़ेगी और रोजा रखेगी। और और अगर उससे खून बहता भी तो इससे इंशाल्लाह इससे इससे क्या है, कोई हर्ज नहीं, इससे क्या है, कोई इससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कि खून तो निकलते रहता है, अगर खून नहीं निकलता तो खत्म। तो वो तो मुसाहदा औरत थी नहीं, बल्कि हायदा औरत थी, बल्कि जो जो हमने पहले पढ़ा, जो हैद के मसाइल में। तो लेकिन क्या करेगी, वो मादूर है और उस पर कोई चीज़ मना नहीं होगी जो बनाती हायदा औरत है। उसे कुरान छूना, तवाफ करना, नमाज पढ़ना, हर चीज़ जायज़। लेकिन शर्त क्या है कि वो क्या करेगी, अपनी शर्मा को बांध लेगी, कोई और खून को रोक देगी, खून को रोक लेगी ताकि खून बाहर ना निकले और उससे गंदगी ना हो, गंदगी ना हो। तो ये है और इंसान। तो उसके इसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर अगर हमने कहा कि ना कि औरत क्या है, कोई औरत की ना, कि औरत की आदत है और लेकिन उसकी फर्क नहीं है, तो हमने कहा कि वो आदत पे अमल करेगी। उसकी आदत थी 7 दिन, वो 7 दिन बढ़ गई, तो 7 दिन खत्म होने के बाद फिर खून जारी है। तो और वो मुस्तहादा औरत थी, तो क्या करेगी कि ना वो 7 दिन के बाद वसूल कर लेगी और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देगी, रोजे जो काम करना है कर सकती है, इससे कि वो हायदा औरत नहीं है, हायदा औरत नहीं है। तो ठीक है, ये बात वाज़ेह है। हाँ। फिर औरत, मुस्तहादा औरत को हर नमाज के लिए इस्तिंजा जरूरी नहीं है। मुस्तहादा औरत को हर नमाज के लिए इस्तिंजा जरूरी नहीं है। यानी क्या तुम सिंजा, यानी जरूरी नहीं कि ना, यानी ये औरत है ना, मुस्तहाद औरत की हर नमाज के लिए क्या करे, यानी अपनी अपनी जिंदगी को खून को साफ करे, नहीं जरूरी नहीं। अगर उसने कुछ बांध दिया है तो जरूरी नहीं कि हर नमाज के लिए क्या करे वो, यानी जो निकाले और साफ करे मुकम्मल, नहीं जरूरी नहीं। देखिए इसका हदत तो हमेशा के लिए, यानी खून निकलते रहता है, साफ करेगी फिर से अगर बांध लेगी तो फिर से खून निकलेगा। ठीक है ना। तो ये यानी इसका दायमी, इसका ये क्या है, कंटिन्यूस इसका हदत है। इसका क्या है, दायमी और कंटिन्यूस इसका हदत है। तो ये माफ, तो ये क्या है, माफ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये क्या है, बात वाज़ेह है। लेकिन यानी इसका मतलब क्या है कि ना, जरूरी नहीं नहीं का मतलब क्या है, यानी जब हम कहते हैं कि ना मुस्तहादा औरत को हर नमाज के लिए इस्तिंजा जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा मतलब क्या होगा, उल्टा मतलब। हाँ। इसका इसका उल्टा मतलब क्या होगा। हाँ, बोले, इसका उल्टा मतलब क्या होगा। तो जब हमने कहा कि ना इस्तिहानी मुस्तहादा औरत के लिए क्या है, मुस्तहादा औरत के लिए ना हर नमाज के लिए इस्तिंजा जरूरी नहीं है। तो इसका उल्टा मतलब क्या हुआ। हाँ, आप लोग को मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही। हाँ ठीक है, ये भी है, यानी जो मुसाहदा नहीं है उनको करना जरूरी है, ये भी है। लेकिन इसके मुतालिक जो है कि ना, यानी जरूरी का तब, यानी जरूरी नहीं है लेकिन सुन्नत है, जरूरी नहीं है लेकिन अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है लेकिन क्या है, लेकिन अच्छी बात है, जरूरी नहीं है लेकिन अली के अगर वो डेली हर नमाज के लिए वो कर सकती है साफ, तो ये अच्छी बात है, ताकि यही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर सकती तो, अगर नहीं करती तो कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं करती तो कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से क्या है, मुस्ताहदा औरत
मुसाहदत को हर नमाज के गसुल मुसाहदत को हर नमाज के गसुल यानी हर नमाज के लिए गसुल करना, यानी हर नमाज के लिए गसुल करना सुन्नत है, या तो हर 2 नमाज के लिए, या तो फिर या तो हर दिन के लिए। यानी ये हमने जो कहा कि जो सुन्नत है उसके लिए कि क्या करें, मुसाहदत हर हर नमाज के लिए, या यानी वो ना गसुल करे तो अच्छी बात है। हर नमाज के लिए अगर अगर वो गसुल करे तो अच्छी बात है। अगर अभी सलाह के लिए, हाँ ना वो अभी वो अभी आगे आएगा। हर हर नमाज के लिए वो जरूरी ही आगे आएगा। तो ये अभी बात चलती है उसूल की, तो हर नमाज के लिए वो वजू करना सुन्नत है। या अगर हर नमाज यानी ये सुन्नत है, जरूरी नहीं है, ये सुन्नत है। अगर हर नमाज करना मुश्किल है तो उसको एक सुन्नत ये भी है कि वो हर 2 नमाज के लिए करे, यानी एक जोहर असर के लिए कर ले एक ही बार, और मगरिब इशा के लिए, मगरिब इशा के लिए एक बार कर ले। अगर ये भी मुश्किल है तो हर दिन में एक बार कर ले। ये भी मुश्किल है, खुद को आसानी, ये सारे सुन्नत है, ये सारे सुन्नत है, ये क्या है, सारे सुन्नत। طيب इसका तो क्या है, मुसाहदा औरत हर नमाज के लिए वो वक्त, हर नमाज के वक्त के लिए वजू करे। तो ये जरूरी है कि वो क्या करे, मुसाहदा औरत हर नमाज के वक्त के लिए वजू करे, और मुशक्कत की वजह से ना कर सकी तो भी हर्ज नहीं। शर्त क्या है, मुशक्कत हो। सुन्नत क्या है, यानी हमें कहा कि ना इस्तिंजा करना सुन्नत है, इस्तिंजा करना और हर नमाज के लिए वसूल करना सुन्नत है। मुस्तहादा औरत को हर नमाज के लिए सुन्नत यानी वसूल करना और इस्तिंजा करना ये सुन्नत है। लेकिन यानी क्या, तो इस्तिंजा यानी साफ करना, यानी खून साफ करना, क्या करना, यानी खून साफ करना। लेकिन हर नमाज के लिए वजू करना ये जरूरी है। और लेकिन अगर इल्ला की वो सख्त शदीद मुशक्कत हो तो फिर ये भी माफ है, फिर ये भी क्या है, माफ है। ये भी क्या है, ये भी माफ है। ये कब माफ है, ये माफ जब है कि अगर उसका यानी अगर उसने क्या किए, अगर वो औरत ने जोहर की नमाज के लिए वजू की, ठीक है ना, और उसका वजू अभी नहीं टूटा, बस उसका खून निकला खाली, यानी खून तो वो तो निकलते रहता था हमेशा, तो खून ही निकल रहा था, यानी लेकिन वजू का कोई और ऐसी भी कोई वजू का कोई ऐसा नाकिद उससे वाकई नहीं हुआ जिससे उसका वजू टूट जाए, यानी ऐसा कि उसकी हवा खारिज हो, ठीक है ना। अ, अ, यहाँ सवाल क्या है कि यहाँ ऐसा क्यों मेंशन है कि इन पॉइंट कि मुस्ताहदा के लिए जरूरी नहीं कि सिजदा करना अभी आपने कहा कि वो वैसे भी जरूरी नहीं है, वाला जो नहीं है उसको, बट लेकिन तो वहाँ स्पेशली क्यों मेंशन फॉर मुस्ताहदा, क्या है यहाँ पर, आपके सवाल वाज़ेह नहीं है फिर से। यहाँ यानी क्यों ऐसा मेंशन है कि यानी मुस्ताहदा के लिए जरूरी नहीं है कि सिजदा करना, अभी आपने कहा कि वो वैसे भी जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि जो मुसादा नहीं है उसको जरूरी नहीं, नहीं जरूरी है उसको, इस्तिंजा तो करना जरूरी है हर एक, यानी जो मुसादा नहीं है उसको इस्तिंजा जरूरी कब है, मैंने कहा कि वसूल जरूरी नहीं है, वसूल यानी वसूल, ये अभी हमारी बात चल रही है मुसादा की, यानी गैर मुसादा की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर, हमने यहाँ पर गैर मुस्तहादा की बात ही नहीं की, हमारी बात चल रही मुकम्मल सिर्फ मुस्तहादा की, यानी मुस्तहादा औरत की। और इस्तिंजा से बात क्या है कि उसका जो कंटिन्यूस जो खून निकल रहा है उसको साफ करना सिर्फ खाली। लेकिन अगर उसको अगर उसे यानी अगर वो पेशाब करती है, या उसकी ना या उससे गंदगी निकलती है सामने के रास्ते से या पीछे के रास्ते से, तो लाजमी है वो साफ करे गंदगी, वो तो लाजमी साफ करना उसको, चाहे वो मुस्तहादा हो या मगर मुस्तहादा, उससे जरूरी है, उसके बगैर नमाज ही कबूल नहीं है। हमने कहा कि तहारत तहारत जरूरी है, नमाज की शर्त है तहारत, और तहारत की 2 अक़साम है, एक हदथ का इर्तिफा हो, हदथ यानी हदथ का खातिमा हो, और गंदगी का और नजासत का इजाला हो और खातिमा हो, ठीक है ना, तो जरूरी संजा करना यानी सबके लिए। लेकिन मुस्तहादा और जिसका दायमी खून है, जिसका यानी कंटिन्यूअस मुसलसल उससे खून निकलता है, तो इसको ये खून जो निकलता है ये साफ करना जरूरी नहीं है हर नमाज के लिए। क्यों जरूरी इसलिए नहीं है ये खून साफ करना, इसलिए कि ना ये खून तो निकलते जाता है हमेशा, अगर साफ भी करेगी फिर से अगर साफ करेगी फिर ना तो फिर से निकलेगा खून, वो तो खून तो निकलते वाला है, यानी ये नहीं कि रुकने वाला है। तो अगर आपने अभी साफ किया फिर नमाज पढ़ने के तो फिर रास्ते में फिर से निकल जाए खून, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहना जरूरी नहीं सिंचा करना, इसलिए कि खून तो निकल जाता है, कंटिन्यूस खून निकल रहा है, तो ये खून साफ करना जरूरी नहीं, ये खून साफ करना जरूरी नहीं। और लेकिन हाँ हम यहाँ वजू इसलिए जरूरी बोले कि वो यानी वजू जरूरी इसलिए है ना, यानी हम ताकि वो यानी वजू इसलिए है कि ना वजू जरूरी है, और ठीक है ना, वजू यानी वजू अलग चीज है, इससे जाके वजू तो ये तो नहीं टूटता उससे, हमने कहा था कि ना ये मादू है औरत, बल्कि ना यानी तो हमने कहा कि उससे वजू नहीं टूटेगा, यानी लेकिन यानी वजू यानी उलमा ने कहा कि यहाँ पर वजू जरूरी है, इसलिए कि ना अगर चीज दायमी हदस है इसका, लेकिन वो हर नमाज के पहले वो क्या कर ले, वजू कर ले, इसलिए हमने पढ़ा था कि ना
ہر جو بھی سبیلین کے راستے سے یعنی سامنے یا پیچھے کے راستے سے جو بھی نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. طيب اور اگر مشقت ہو جیسا کہ اگر کوئی بہت سخت عن شدید مشقت ہو ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحاضہ عورت کو تو اس حالت میں جائز ہے کہ وہ کیا کرے وضو نہ کرے ہر نماز کے لیے یہ بھی جائز ہے لیکن مشقت ہو. اور سیکنڈ شرط کیا ہے کہ وہ اس کا پہلی نماز کے بعد اس نماز کے لیے اس نے وضو کیا تھا اس کے بعد اس سے کوئی ایسی چیز لائق نہ ہو جس سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ. یعنی کیا مطلب یعنی اگر کسی عورت نے ظہر کوئی مستحاضہ عورت نے ظہر میں اس نے کیا وضو کیا اور اثر تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا صرف اس کا خون نکل رہا تھا یعنی استحاضہ کا خون وہ تو دائمی تھا لیکن اور کوئی چیز اس سے باقی ہوئی جس سے وضو ٹوٹتا ہے جس سے وضو کیا ہے ٹوٹتا ہے تو اثر کی نماز بھی آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اصل تو یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اصل تو ضروری ہے لیکن اگر اثر کی جب نماز آئی تو بہت سخت مشقت تھی اس کو پھر سے وضو کرنے کی بہت ہی مشکل تھا انتہا مشکل تھا تو اس کو جائز ہے کہ کیا کرے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے بغیر وضو کرے. لیکن اگر اس نے زہر میں اس نے وضو کیا اس نے زہر میں کیا کیا یعنی اس نے نہ وضو کیا اور پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا پھر اور وجہ سے ہوا خارج ہو گئی یا اس نے پیشاب کیا یا اس سے نہ اس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا سو گئی کچھ بھی ہوا پھر اثر کے بعد وقت آیا اور وہ سخت اس کو سخت مشکل ہے کہ اس سے وضو کرنا تو کیا کرے تو وضو کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ اس لیے کہ نا اس کا جو ابھی وضو ٹوٹ گیا ہے استحاضہ کی استحاضہ کے علاوہ پھر اور وجہ سے استحاضہ کے علاوہ پھر اور وجہ سے. ٹھیک ہے نا بات واضح ہے. نہیں عام طور پر نارملی تو استنجا ضروری ہے عام طور پر بغیر یعنی استنجا یہ چیز ہے کہ نا ہم نے اسی پہ پڑھا تھا کیا وضو پہلے یعنی وضو کی شرط ہے کہ استنجا ہو یا وضو بھی کر سکتے پہلے پھر بعد میں استنجا کرے یہ مسئلہ لگے لیکن نماز پڑھنے کے لیے استنجا ضروری ہے یعنی کیا استنجا گندگی صاف کرنا جو گندگی آپ کی جسم سے گندگی نکلی ہے جو غلازت اور نجاست جو نکلی ہے آپ کی گندگی آپ کی بدن سے سامنے کی حصے سے سامنے کی جگہ سے یا پیچھے کی جگہ سے تو آپ کو ضروری ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے لیکن وضو سے پہلے کرنا ضروری ہے یا وضو کے بعد کرنا وہ مسئلہ الگ ہے. تو وہ مسئلہ الگ ہے یعنی عام طور پر کہ نا یعنی اگر چاہے وضو سے پہلے کرے وضو کے بعد کرے لیکن نماز پڑھنے سے پہلے تو کرنا ضروری ہے نماز سے پڑھنے سے پہلے تو ضروری کیا کیا کرے وہ ہے نا استجا کرے تاکہ وہ نماز پڑھے تو صاف پڑھے نماز وہ ضروری نماز کی شرط ہے کہ وہ نماز انسان نماز پڑھے اور وہ مکمل طہارت سے. یہ بات واضح ہے. تو مستحاضہ عورت شرمگاہ میں کپڑا یا روئی وغیرہ کھڑے اور خون کو روکے لیکن پھر بھی خون نکل جائے تو غرض نہیں ہم نے کہا کہ لازمی کیا کرے مستحاضہ عورت خون کو روکے لیکن پھر بھی خون نکل جا رہا ہے تو مسئلہ نہیں جائز ہے مسئلہ نہیں یہ معاف ہے یہ کیا ہے یہ معاف ہے اور کیا نہیں اس لیے کہ اصل تو وہ روک گئے لیکن پھر روک لی پھر بھی خون نکلتے آ رہا ہے تو اب کیا کریں گے یعنی معاف ہے. مستحاضہ کے ساتھ ہم استری کرنا جائز ہے یعنی مستحاضہ عورت کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں جائز آدمی کو کہ کیا کرے وہ ہم استری کرے اپنی بیوی کیا کرے وہ نا ہم استری کرے جائز ہے تو مستحاضہ عورت کو جائز ہے یہ کیا کرے وہ ہم استری کرے اپنی بیوی کے ساتھ. میری بات واضح ہے ٹھیک تو اس طرح سے ہمارے مساوات مسائل ختم ہو گئے. اب ہم پڑھیں انشاءاللہ نفاس مسائل. ابھی ہم کیا پڑھیں گے نفاس مسائل. ہم نے بانٹا تھا حید کے مسائل حید و نفاس مسائل کو تین حصوں میں تین کون سے حصے تین حصے حید و نفاس کے تین واضح تھے یعنی ایک کون سے تھے جو ہم نے بانٹا تھا نہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے استحاضہ اور نفاس کے مسائل کو تین حصوں میں ہم نے بانٹا ہے تین حصوں میں ہم نے اسے بانٹا ہے. یہ تین حصے کون سے حصے تین حصے ہیں استحاضہ حیض نفاس استحاضہ اور حیض اور نفاس استحاضہ اور حیض استحاضہ اور حیض اور نفاس تو یہ تو ہم نے یہ تین حصوں میں ہم نے بانٹا تھا کس کو یہ استحاضہ یہ حیض کے ساتھ تو ہم نے ابھی دو ختم ہو گئے اور یہ آخری باقی نفاس اور نفاس یہ بہت چھوٹا ہے تو امید انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نا آج ختم ہو جائے آج 15 منٹ میں انشاءاللہ نفاس مسائل انشاءاللہ تو بہت کم ہے نفاس مسائل کم ہے. تو نفاس کی جو لغوی تعریف کیا ہے کہ خون یا پریشانی کا ختم ہونا خون یا پریشانی کا ختم ہونا ٹھیک ہے نا خون یا نفاس کا مطلب ہے پریشانی کا ختم ہونا یعنی کیا مطلب یعنی جب عورت جب حاملہ ہوتی ہے جب اس کا پیٹ میں حمل ہوتا ہے تو عورت بہت وہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بہت وہ ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے اور تکلیف میں ہوتی ہے اور مصیبت میں ہوتی ہے تو جیسے ہی اس کا حمل نکلتا ہے اور وضع حمل ہوتا ہے اور ڈلیوری ہوتی ہے اور اس کی تو پھر وہ خوش ہو جاتی
اور اس کی جو تھی پریشانی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ جو خون نکلتا ہے یعنی ڈلیوری کے بعد اور ولادت کے بعد اسے بولتے ہیں نفاس کا خون. طيب اس کی جو دوسری تعریف ہے نفاس ایسا خون جو بچے کی پیدائش سے کچھ پہلے یا ساتھ میں یا بعد میں عورت کے رحم سے نکلنے والا. تو نفاس کا خون کون سا ہے؟ جو بچے کی پیدائش سے کچھ پہلے یا ساتھ میں یا بعد میں عورت کے رحم سے نکلتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نفاس کا خون. اس کی مدت کیا ہے؟ یعنی نفاس کی مدت کیا ہے؟ سب سے کم مدت اور زیادہ مدت. نفاس کی کم مدت کی کوئی مقرر نہیں. سب سے کم مدت ایک دن بعض کو ایک دن ہوا، بعض کو کچھ بھی نہیں ہوا، بعض کو 2 دن 10 دن 20. تو یہ نقصان نہیں. اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی؟ 40 دن. سب سے کم کتنی ہے؟ اس کی کوئی مقرر نہیں ہے. بلکہ اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی نقصان نہیں. بعض کو نہیں بھی ہوتی. تو سب سے کم کی مقدار نہیں ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ یعنی مور دین یعنی کیا ہے؟ میکسیمم کتنی ہے؟ میکسیمم 40 دن ہے. اور اس میں صحابہ کرام کا اتفاق. اس پر کیا صحابہ کرام کا اتفاق ہے. اور بعد 60 دن کہا لیکن دور ہے. 40 دن کافی ہے. 40 دن نہیں ہوتا ہے. تو 40 دن اس کی مدت ہے، زیادہ سے زیادہ مدت. اور اگر وہ اس سے پہلے پاک ہو گئی تو غسل کر لے، نماز پڑھ لے. ہاں یہ واضح ہے کہ 40 دن یہ میکسیمم ہے. لیکن 30 دن میں پاک ہو گئی، وہ 30 دن میں اس کا خون رک گیا تو ختم. وہ پاک ہو گئی اور نماز پڑھے، روزے رکھے اور کیا کرے اپنا کرے. ٹھیک ہے نا. تو نفاس کی کم مدت کی کوئی مقدار نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے. اور اگر اس سے پہلے پاک ہو گئی تو غسل کرے اور نماز پڑھے. صحیح. نماز کے متعلق کچھ تنبیہات. نماز کے متعلق کچھ تنبیہات. اگر ولادت سے پہلے خون نکلے تو اس میں اگر قربی ولادت کی کوئی علامت وغیرہ مثل درد ذہ نظر آتی ہو تو یہ نفاس ہی ہے. یعنی اگر بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی ڈلیوری نہیں ہوئی، ڈلیوری سے پہلے کیا ہے؟ اگر ڈلیوری سے پہلے اگر کیا ہو خون نکل جائے یعنی، لیکن تو اگر اس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کا وہ ہوتا ہے درد ہوتا ہے. یہ عورتیں جانتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب بچہ نکلتا ہے تو اس کا ایک وہ ہوتا ہے درد. تو وہ جو درد اور وہ جو حالات ہیں یعنی ڈلیوری کے اور ولادت کے اور وضع حمل کے جو علامات ہیں اگر وہ پائے جاتے ہیں اس کے اندر اور خون بھی نکلنا شروع ہو گیا، اگر چاہیے تو بچہ نہیں نکلا تو وہ بھی نفاس کا خون ہے. وہ بھی کیا ہے؟ خون نفاس کا ہے. لیکن اگر کچھ علامت نہیں ہے وضع حمل کی اور قربی ولادت کے یعنی کہ نا ابھی ڈلیوری قریب ہے اور بچے کی ولادت اور پیدائش قریب ہے، اس سے کچھ علامت نہیں ہے تو پھر وہ عام خون ہے، وہ سادہ خون ہے. وہ کیا خون ہے؟ وہ فاسد خون ہے، عام خون ہے. یعنی وہ فاسد خون ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ وہ خون کا اعتبار ہوگا استحاضہ میں. اس خون کا اعتبار ہوگا جس میں استحاضہ میں. اور اگر صرف خون نکلے بغیر کوئی نشانی کے تو فاسد ہے. تو فاسد خون ہے، وہ فاسد ہے. یعنی بغیر کوئی نشانی ہے، کوئی نشانی نہیں ہے یعنی کہ بچے کی پیدائش قریب ہے اور نہ تو کوئی درد ہے یعنی جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو یعنی ولادت کے وقت، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسی خون نکلا تو یہ فاسد خون ہے اور استحاضہ خون ہے. یہ خون استحاضہ کا ہے، اس کا کوئی حکم نہیں. اگر عورت نے بچے کو جانا اور اس نے خون نہیں دیکھا اور یہ بہت کم ہوتا ہے تو وہ وضو کرے اور نماز پڑھے اور اس کو غسل بھی نہیں. خون ہی نہیں نکلا، بچہ پیدا ہوا لیکن خون ہی نہیں نکلا تو یہ بہت کم ہوتا ہے. نہیں بہت کم ہوتا ہے، کبھی کبھار یعنی بعد نکاح کی ایک دو ہوا بس. تو اگر ہو گیا تو بھی ختم. اس کو یعنی تو کیا کرے؟ اصل اعتبار خون سے. اعتبار کس سے؟ اعتبار خون سے. خون نکلے تو وہ نفاس ہے. خون نہ نکلے اگرچہ بچہ اسے جانا ہے اور اگر تو کیا ہے؟ تو وہ کیا کرے گی؟ نماز پڑھے گی. حتیٰ کہ غسل بھی ضروری نہیں ہے. تو غسل صرف تھا کہ نا خون نکلنے کا، تو خون نہیں نکلا بس واضح ہے. اگر ہمارے شرمگاہ کے علاوہ آپریشن کے ذریعے کسی اور جگہ سے نکلے تو اس کا بھی حکم نفاس کا حکم ہوگا اگر خون نکلے. اگر حمل شرمگاہ سے نہیں نکلے، کوئی وجہ سے اس کا آپریشن ہوا یعنی قیصری جو ہوتا ہے آپریشن، ٹھیک ہے نا، عملیہ قیصریہ جو بولتے ہیں، تو اس کا پیٹ کاٹ کر بچہ نکالا گیا اگر، ٹھیک ہے نا، پیٹ کاٹ کر بچہ نکالا گیا تو وہ بھی اگر خون نکلے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی عورت نفسا عورت آئے گی اور اس کا بھی خون ہوگا نفاس کا. تو ضروری ہے کہ نا وہ بچہ نکلے شرمگاہ سے. اگر اس پیٹ کاٹ کر بھی یا آپریشن کے ذریعے بھی اگر نکالا جائے بچے کو تو وہ خون نکلے تو وہ بھی خون کس کا ہے؟ وہ بھی خون نفاس کا ہے. اگر نفاس کا خون رکنے کے بعد پھر سے آ جائے 40 دن سے پہلے تو وہ بھی نفاس ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 40 دن سے پہلے خون رکنے کے بعد پھر سے آ جائے یعنی اس کو پہلے 20 دن خون آیا ہے یعنی ڈلیوری کے بعد اور وضع حمل کے بعد اور ولادت کے بعد اگر اس سے خون نکلا نفاس کا، پھر 20 دن کے بعد رک گیا، پھر 5 دن کے بعد پھر سے آیا خون، تو وہ بھی خون نفاس کا خون ہوگا، وہ بھی خون نفاس کا ہوگا.
لیکن جو بیچ کی جو مدت ہے جو پاک تھی وہ اس میں نماز پڑھے گی اور روزے رہے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن چاہیے کہ عورتیں کیا کریں، جلدی نہ کریں، عورتیں کیا کریں جلدی نہ کریں، اگر نفاس کا خون رک جائے تو وہ آدھا دن رکے، آدھا دن رکنا ضروری ہے، بعد میں ایک دن کہا لیکن آدھا دن کافی ہے، آدھا دن تو کم سے کم رکے، آدھا دن کم سے کم وہ رکے تاکہ ان کے لیے شاید پھر سے خون نکلے، آدھا دن ہو گیا خون نہیں نکلا تو پاک ہو گئی، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حائضہ عورت کی پاک ہونے کی علامتیں دو ہیں، یا تو سفید پانی نکلے جو قصر بیضا جو ہے، یا تو پھر وہ بالکل وہ جائے خشکی ہو، یعنی وہ روئی ڈالے اپنے شرما کے اندر تو کوئی خون کی اثر نظر نہ آئے تو پھر وہ کیا ہے پاک ہو جائے گی۔ طيب یہ بات واضح ہے۔ اگر 40 دن کے بعد خون جاری رہے تو اگر اس کی عادت کی دن مل جائے تو وہ حیض ہے، اور عادت کی دن نہ ہو تو اس سے حالت کو ہوگا، یعنی اس کی 40 دن ہو گئے اور خون جاری ہے، 40 دن کے بعد اگر فوری 40 دن کے بعد اگر اس کے حیض کے عام طور پر جو دن تھے، عام جو عادت والی عورت تھی، جو عادت والی عورت تھی وہ مل گئے، یعنی ختم ہوا نفاس تو اس کی حیض کے ایام بھی آ گئے، اس کی حیض کے ایام بھی آ گئے، تو وہ خون جاری بھی تھا تو ہم وہی ختم مسئلہ نہیں ہے، نفاس کی کوئی بات کیا ہوا، یعنی حیض آ گیا، کیوں مسئلہ نہیں، یہ ہوتا ہے، کیوں مسئلہ نہیں، کیا نفاس کے ختم ہونے کی کوئی بات کیا ہے، حیض آ گیا، اور عادت کے دن نہ ہو لیکن اس کی عادت کے دن نہیں تھا وہ، یعنی اس کا ختم ہوا نفاس، یعنی اس کے 40 دن ختم ہوئے، اس کے کیا ہوئے 40 دن ختم ہوئے، 40 دن ختم ہوئے تو اور کیا ہے 40 دن ختم ہوئے، اور پھر اس کی یعنی اس وقت وہ جس وقت ختم ہوئے اس کے 40 دن، اس وقت اس کی حیض کے ایام بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی خون جاری ہے تو ختم، ہم بولیں گے 40 دن تک کی نفاس کا خون ہے، اور اس کے بعد کا جو خون ہے وہ استحاضہ، وہ خون کس کا ہے، وہ استحاضہ کا خون ہے، تو وہ نماز پڑھے گی، روزہ رہے گی، اس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہم نے استحاضہ کے مسائل میں بیان کیا، اس طرح ہم نے کیا کیا، اس طرح ہم نے استحاضہ کے مسائل میں ہم نے بیان کیا، یہ بات واضح انشاءاللہ، بات واضح آپ لوگوں کو، تب ٹھیک ہے۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ نا وہ کس طرح گنے ایام، کس طرح گنے وہ ایام کیا ہے، وہ ایام وہ دن وہ کس طرح گنے، کس طرح گنے، تو وہ ایام وہ گنے گی نمازوں کے سے، نمازوں سے گنے گی، یعنی 40 دن جو گنے گی وہ نمازوں سے، کیا مطلب نمازوں سے، اگر اس نے بچے کو ڈلیوری ہوئی مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد تو وہ گننا شروع کرے گی عشاء سے، کتنے نماز 40 × 5 کتنے ہوں گے، 40 × 5 40 دن، 8 دن میں 5 نمازیں، تو کتنی نمازیں ہیں 40 × 5 45 سے کتنے ہوں گے 200، احسن نعم 200، نعم ویری گڈ، 45 200، نعم 200، تو 200 نمازیں گنے گی کب سے، عشاء سے، کیا کرے گی 200 نمازیں گنے گی عشاء سے، تو وہ کیا کرے گی 40 دن کے بعد سب سے پہلی وہ جو پڑھے گی نماز، وہ کون سی نماز پڑھے گی، وہ پڑھے گی عشاء کی نماز، یہ اگر کیا ہے، یہ اگر 40 دن تک خون جاری رہا ہم سب چلتے کہ بیچ میں رک گیا تو ختم ہو تو بات بات ہے، اگر بیچ میں رک گیا 40 دن سے پہلے رک گیا تو بات بات ہے۔ زردی کا رنگ کا نفاس سے پاک ہونے سے پہلے اگر آنا، یعنی زردی کا یلو کلر کا یا مٹیالے یعنی براؤن کے قریب کا رنگ کا خون آنا نفاس کے دوران تو وہ نفاسی ہے، اور پاک ہونے کے بعد استحاضہ ہے، یعنی اگر نفاس کے ایام خون جاری تھا اس کے دوران ایک یلو خون آ گیا یا براؤن خون آیا زردی رنگ کا تو وہ بھی کیا ہے نفاسی ہے، لیکن اگر کیا ہوا یعنی پاک ہونے کے بعد استحاضہ کا خون آ گیا، کیا ہوا کہ یعنی پاک ہونے کے بعد یعنی پاک ہوئی، وہ پاک ہونے کے بعد وہ ایک 5 دن بیٹھی، پھر کیا دینا نفاس کا خون، اس کو نفاس کا خون نہیں آیا بلکہ کون سا آیا، صرف یہ آیا خون زردی رنگ والا خون آیا، تو ہم بولیں گے سب وہ حیض نہیں ہے، وہ نفاس نہیں ہے بلکہ وہ ایک استحاضہ ہے، کیا ہے استحاضہ، اس طرح ہم نے کہا تھا حیض میں، ہم نے کہا تھا کہ حیض کے ایام میں زردی کا رنگ کا خون، اور وہ کیا ہے وہ ہے نا حیض ہے، اور حیض کے پاک ہونے کے بعد وہ خون آنا وہ کیا ہے حیض نہیں ہے، تو یہاں بھی اس طرح ہے، یہاں بھی کیا ہے اس طرح ہے، اگر حمل گر جائے، اگر حمل گر جائے اور اس میں اور اگر اس میں خلقت کیا تھا اور بچے کی شکل کی نمایاں ہو اور واضح ہو تو پھر نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، اور اگر واضح نہیں ہو تو پھر سارا خون شمار کیا جائے گا، اگر بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ گر گیا، بچہ سخت ہو گیا، بچہ پورا مکمل پیدا نہیں ہوا، گر گیا بچہ، حمل گر گیا،
تو ہم بولیں گے دیکھیں گے اس میں کیا بچہ پیدا ہونے کی خلقت کے آثار واضح ہے یا نہیں. تو بچے کی خلقت کے آثار واضح نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, اس کی شکل واضح نظر آ رہی. جو اگر خالی خون نکلے تو وہ تو مسائل نہیں, خالی وہ نکلے ہلکی چیزیں نکلے لیکن خون کا وہ نکلے, خون کا وہ نکلے لوتھڑا کیوں, خون کا کیا ہے, خون کا وہ نکلے یعنی لوتھڑا, اور اس میں کیا ہے کہ نا, اور اس میں بچے کی شکل کی خلقت کے آثار, بچے کے پیدا ہونے کے آثار, بچے کی شکل کے آثار, ہاتھ پیر واضح ہو رہے تھے, اگرچہ تو کم ہے, اگرچہ کم واضح ہو لیکن شروع ہو گئے تھے, بچے کی تخلیق شروع ہو گئی تھی, تو وہ خون نفاس کا ہوگا. اگر نہیں ہے, اگر اس نے بچہ گر گیا اور بالکل عام خون نکلا, اس میں بچے کی تخلیق ہے, کچھ بچے کی تخلیق تھی خلقت کے, اور بچے کی شکل کی کچھ شکل نہیں تھی اور واضح نہیں تھی, تو کیا ہے وہ نفاس نہیں, اور ختم, وہ تو اس کے اعتبار نہیں, وہ ایک عام خون ہے, وہ خون کیا استحاضہ خون ہے, وہ کیا ہے, وہ عام خون ہے اور استحاضہ خون ہے. ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ کب یعنی کب کیا ہے, کب بچے کی تخلیق واضح ہوتی ہے, کتنے دن کے بعد, یعنی حمل کے کتنے دن کے بعد, معلوم آپ لوگوں کو حمل کے کتنے دن کے بعد بچے کی تخلیق واضح معلوم ہوتی ہے, حمل کے یعنی کتنے دن یعنی گزرنے کے بعد. ہاں, یہ تو علماء نے کہا کہ نا 80 دن سے, یعنی 80 دن سے پہلے یہ نہیں ہوتے, 80 دن سے پہلے یہ ہو نہیں سکتے, 80 دن سے پہلے 80 ڈیز, کتنے دن, 80 ڈیز, تقریباً 2.5 مہینے کھڑی, 2.5 مہینے سے پہلے کیا ہے, بچے کی تخلیق واضح ہو نہیں سکتی, یعنی 80 ڈیز سے پہلے, اور 80 ڈیز کے بعد کبھی ہو جاتی, اور 90 ڈیز کے بعد تو پکا کیسے بھی ہو جاتی, 90 ڈیز کے بعد 90 دن کے بعد تو کیسے پکا کیسے بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے, یہ ہے بچے کی تخلیق, بچے کی تخلیق کے آثار واضح ہونا. لیکن ہم جانتے ہیں جیسے کہ ابھی نیو میڈیکل یعنی طب حدیث نے یعنی جدید طب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہے نا, کہ 40 دن کے بعد ہی یعنی تخلیق شروع ہو جاتی ہے, بالکل خفیہ طور پر, یعنی بغیر واضح نظر نہیں آتی لیکن شروع ہو جاتی. تو وہ اس کا اعتبار نہیں, اعتبار ہے جو واضح ہوا, یعنی جب جو حمل گرے تو ہمیں آنکھوں سے نظر آئے کہ اس کی تخلیق واضح ہو جائے. تو ہم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تخلیق شروع ہو جائے, ہم نے یہاں پر کیا کہا, بچے کی خلقت کے آثار اور بچے کی شکل نمایاں ہو اور واضح ہو, نمایاں ہو اور واضح ہو, تو واضح ہونا ضروری ہے. تو لیکن 40 دن میں تو اس کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے, لیکن واضح نہیں ہوتی. واضح ہوتی ہے 80 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد, واضح ہوتی ہے 80 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہے. 7 پوائنٹ وہ ہے کہ وہ یعنی اگر نفاس کے خون کے دوران, اگر نفاس کا خون جاری ہے, اس میں اگر یلو خون نکلے, یلو خون آ جائے تو وہ بھی نفاس کا خون ہے. جیسے کہ ابھی نفاس جاری تھا تو اس میں یلو خون بھی آ جائے تو وہ نفاس ہی رہے گا, اس میں نہیں بولیں گے کہ نہیں کیا ہے, یہ ہے نا, یہ نفاس ختم ہو گیا نہیں. لیکن اگر پاک ہو گئی تھی, وہ 20 دن خون آیا ہے نفاس کا, وہ پاک ہو گئی, پھر 5 دن کے بعد پھر یلو کلر کا زردی کے رنگ کا خون اسے آیا, تو اس کا مطلب یہ چیز ہے نا, نفاس نہیں ہے بلکہ یہ ایک استحاضہ ہے, بلکہ کیا ہے, یہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوا, تو یہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات واضح آپ لوگوں کو کیا ہے, یہ بات امید سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی بات واضح ہے. طيب, اور نفاسہ عورت کا حکم حیضہ عورت کا حکم ہے. نفاسہ عورت کا حکم کیا ہے, حیضہ عورت کا حکم ہے, یعنی جو چیزیں منع تھی حیضہ عورت کو, وہ بھی چیز منع ہوگی کس کو, نفاسہ عورت کو. یعنی جو عورت کو نفاسہ خون نکلتا ہے تو اس کو بھی وہی چیز منع ہوگی. تو حیضہ اور نفاسہ عورت دونوں کا حکم ایک ہی ہے, یعنی جو چیز منع ہے, جو چیز ممنوعات میں دونوں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ممنوعات میں نفاسہ اور حیضہ عورت کے حکم ایک ہی ہے. نفاسہ عورت کا حکم, حیضہ عورت کا حکم ہے. یہ بات واضح ہے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی بات یعنی تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی بات کیا ہے, یہ آپ لوگوں کی امید ہے کہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ, کہ ہے نا یہ حیضہ عورت کا حکم اور نفاسہ عورت کا حکم ایک ہی ہے. تو جو چیزیں منع ہوتی ہیں حیضہ عورت کو, تو وہی چیز منع ہوگی کس کو, تو وہی چیز یعنی منع ہوگی کس کو, یعنی نفاسہ عورت کو, نفاسہ عورت. یہ بات واضح آپ لوگوں کو, کوئی سوال ہے, بات واضح ہے سارا سب.
اگر کسی کا حمل گرا 80 ڈی کے بعد سے پہلے معلوم نہ ہونے کے بعد سے پہلے معلوم نہ ہونے پر صلاح چھوڑ دی تھی تو اب کیا کرے؟ نہیں مطلب اگر اس نے جہالت سے کچھ کیا تو پھر معاف ہے انشاءاللہ ہر ایک۔ اگر جہالت سے اس نے کیا ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس نے لا علم میں چھوڑی نماز، تو وہ یعنی اب سے جب معلوم ہوگا تو اب سے نہیں کرے، لیکن نہ طيب اور کوئی سوال ہے؟ طيب اس طرح سے ہمارے الحمد للہ اللہ کے شکر سے نماز کے مسائل ختم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ نماز کے مسائل کو ختم ہو گئی، اور ہم نے میں کہا تھا کہ نماز مسائل بہت کم ہے اور آسان ہے، واضح ہے ان شاء اللہ ختم ہو گئی، تو اس طرح سے ہمارے طہارت کے مکمل مسائل ختم ہو گئے، طہارت کے مکمل مسائل ختم ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے شروع کیا تھا اس سے پہلے یعنی پانی کی اقسام سے، پانی کے مسائل سے، پانی، پھر آداب قضاء حاجت، استنجا کے مسائل، اور آداب قضاء حاجت، اور اس طرح سے پھر فطرتی سنتیں، اور اس طرح سے نجاست کے مسائل، اس طرح سے پھر برتن کے مسائل، اس طرح سے وضو کے، غسل کے، تیمم کے، اور موضوع پہ مسح کرنے کے، یہ سارا سارا ہم نے پڑھے، اور پھر آخری ہم نے پڑھا حید و نفاس کے مسائل۔ تو الحمد للہ ہمارے طہارت مسائل پورے مکمل ختم ہو چکے ہیں، اللہ کا فضل احسان ہے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ کا لاکھ فضل و کرم کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، اما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت ہوا والیہ انیب، تو یہ سب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی منت ہے، اللہ کا انعام ہے، تو الحمد للہ۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا انشاءاللہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ نماز کے مسائل، انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ، اور رہیں گے انشاءاللہ نماز کے مسائل، وہ کریں گے انشاءاللہ نماز کے مسائل، نماز کے مسائل انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ لیکن نماز کے مسائل سے پہلے ایک چیز ہے، کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کا امتحان ہوگا انشاءاللہ، ایک امتحان ہوگا پرسوں، کل کلاس نہیں ہوگی، کل کلاس نہیں ہے اس لیے کہ پتہ مسائل ختم ہو چکے ہیں، تو لیکن فرائیڈے انشاءاللہ جیسے کہ حسب معمول آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، ویکلی ٹیسٹ جو ہوگا استعاذہ اور نفاس کے مسائل میں، لاسٹ ویک آپ نے ایگزام دیا تھا، ٹیسٹ دیا تھا حید کے مسائل میں، اور یہ ویک دیں گے فرائیڈے انشاءاللہ نفاس اور